اس طریقے سے یہ جھگڑا. اچھا اب آپ کو یہ پانی کیوں چاہیے؟ آپ کی جتنی نہریں بنی ہوئی ہیں ان میں پانی آ رہا ہے, کھیتی باڑی ہو رہی ہے, کہیں پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ کے دلی کے بیچ میں سے دریا گزر رہا ہے, آپ کا گنگا دریا جو ہے وہ انڈس سے والیوم میں بہت بڑا ہے, آپ کے ساتھ برہما پترا بھی ہے, نیچے کاوی ریور بھی, آپ کے پاس دریا ہی دریا ہیں. پاکستان کے پاس ٹوٹل ایک دریا ایک ریور سسٹم ہے, آپ کے پاس 3-4 ریور سسٹم ہے. نہ کوئی فوڈ شارٹیجز ہے نہ کچھ ہے, کچھ بھی نہیں ہے. تو آپ کو یہ پانی کیا کرنا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہمیں فیوچر کے لیے چاہیے, ہم اپنا فیوچر دیکھ رہے ہیں, فیوچر میں ہمیں فوڈ سیکیورٹی چاہیے اور ہم راجستھان کینال بنائیں گے. وہ اتنی بڑی کینال کہ پورا پاکستان اس کینال جتنا بنتا ہے, بہت بڑی کینال, اوپر سے شروع ہوتی ہے اور نیچے تک جو ہے نا آپ کے یہ سندھ تک آتی ہے وہ کینال, بلکہ سندھ میں بھی کافی نیچے تک آتی ہے, لیکن تھر پارکر تک وہ کینال آتی ہے آپ کی. انہوں نے کہا کہ جی ہم نے وہ کینال بنانی ہے, ہم نے وہ پروجیکٹ سوچا ہے, اس کے لیے ہمیں یہ دریا چاہیے, ہم یہ دریا بند کر دیں گے الٹیمیٹلی, اور آپ کو جو ہے نا پھر تو آپ کے لیے ہے کہ جب تک ہم بند نہیں کر دیتے تو اس وقت اس سے پہلے جو ہے نا آپ یہ کر لو. پھر جب بیچ میں ورلڈ بینک وغیرہ کی ثالثی آئی تو انہوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے, اگر آپ ان دریاؤں میں سے پانی لے کے اپنا کام کرنا چاہتے ہو نا تو ٹھیک ہے, لیکن وہ جو آپ نے کینالیں بنانی ہیں ان کو لانے کی, اس کے پیسے آپ دیں گے. تو اس میں اس کا پھر ٹرم استعمال ہوئی ان کی ریپلیسمنٹ ورکس کی. جب ریپلیسمنٹ ورکس کی بات ہوئی تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے, ریپلیسمنٹ ورکس کے لیے انڈیا کنٹریبیوٹ کرے گا. اس کے لیے 62 ملین پاؤنڈز کی رقم مختص ہوئی کہ جی وہ انڈیا دے گا ان ریپلیسمنٹ ورکس کے لیے. اور اس میں بھی پھر کہانی یہ ہوئی کہ انڈیا کو انہوں نے کہا کہ جی آپ یہ 3 دریا جو ہیں اپنے پاس رکھ لیں, تو دریاؤں کو روکنے کے لیے آپ نے ڈیم بنانے تھے. تو بھاکرا ڈیم وہ تقریباً پہلے ہی بنا رہے تھے اور بنا چکے تھے, اس کے نیچے ایک ننگل ڈیم بھی بنا چکے تھے, اس کے نیچے روپر براج بھی بنا چکے تھے. تو ستلج کا پانی وہ ڈائیورٹ کرنے کی وہ کیپیبلٹی اپنی آلریڈی ڈیولپ کر رہے تھے. تو جب راوی اور بیاس بھی ہم مان گئے کہ وہ بھی تسی رکھ لو, تو اس میں آ کے تو انہوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے اس پہ بھی ہم 2 ڈیم بنا دیں گے. تو پونگ ڈیم اور تھینگ ڈیم کا بھی جو ان کا وہ ہو گیا کہ جی اس کے لیے بھی ہمیں ورلڈ بینک قرضے دے گا, ڈیزائن انجینئرز دے گا, یہ بھی ہم لوگ کریں گے. تو پاکستان کو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے, وہ اب دریا روک رہے ہیں تو آپ اپنی نہریں شہریں بنائیں. تو ادھر پاکستان نے کہا کہ یار ان کو تم بڑے بڑے ڈیم بنا کے دے رہے ہو, ہمیں صرف کناز پہ ٹرکا رہے ہو, یار یہ بات تو اچھی نہ ہوئی نا. لٹرلی میں آپ کو بتاؤں دس واز دا ٹون. انہوں نے کہا یار یہ بات تو اچھی نہیں, آپ ان کو بڑے, وہ ورلڈ بینک کے جو انجینئر تھے انہوں نے کہا یار تمہیں تو ڈیمز کی ضرورت ہی نہیں ہے, تمہارا رن آف دا ریور اریگیشن سسٹم ہے, اور ابھی کا اور فیوچر کا. فیوچر سے مراد تھی کوٹری بیراج, تونسا بیراج اور گدو بیراج, اور پھر یہ جو تھل کینال انہوں نے بیراج بن گیا ہوا تھا اس میں کینالز بننی تھیں. ان کے یہ جتنے بھی آپ کے فیوچر کے ورکس ہیں ان کے لیے اور ایگزسٹنگ کے لیے رن آف دا ریور میں بہت پانی ہے. رن آف دا ریور آپ کا گرمیوں میں زیادہ پانی کی ضرورت ہے, گرمیوں میں زیادہ پانی ہے, سردیوں میں کم پانی کی ضرورت ہے, سردیوں میں کم پانی ہے, لیکن پورا ہے, اور ابھی کے لیے بھی فیوچر کے لیے بھی. انہوں نے کہا نہیں ہمیں بھی ڈیم بنا کے, ہمیں بھی ڈیم بنا, جیسے نا بچہ ضد کر رہے ہیں ان کو دے رہے ہمیں بھی دو, مچلے بچے ہوتے ہیں. ہاں, تو انڈیا نے شور میں, انڈیا نے کہا کہ بھائی ان کو ڈیمز نہیں چاہیے, اور ڈیمز اگر یہ بنوا رہے ہیں تو یہ اپنے طور پہ بنوائیں, اس کے لیے یہ ریپلیسمنٹ ورکس میں نہیں آتے, ریپلیسمنٹ ورکس میں ان کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے. تو اب کیونکہ معاہدہ یہ اس طرح سے ابھی ہوا تو نہیں تھا, لیکن کچھ اس طرح سے بات چیت چل رہی تھی کہ بھی انڈیا ریپلیسمنٹ ورکس کے پیسے دے گا. تو پھر ورلڈ بینک نے ان کو کہا کہ اچھا یہ جو مرضی ہم سے بنوائیں, ان کو ہم قرضے دیتے رہیں گے, آپ 62 ملین پاؤنڈز دو گے اس کام کے لیے. اور وہ 62 ملین پاؤنڈز انڈیا نے 10 سال میں 10 قسطوں میں دینا تھا, ٹھیک ہے. اور اس میں سے انڈیا کو کچھ پیسہ واپس مل سکتا تھا پاکستان کی طرف سے. وہ معاہدے میں اس طرح سے لکھا گیا کہ جی آپ 10 قسطیں دیں گے, اچھا وہ پیسہ پاکستان کو نہیں ملے گا, وہ ورلڈ بینک کو جمع کرائے گا کہ جی میں نے اتنی پہلی قسط اپنی جمع کرا دی. ورلڈ بینک کی مرضی ہوا کیسے اس کی بندر بانٹ کرتے ہیں. ورلڈ بینک ہماری کورٹ ہو گئی. ہاں, تو بیسیکلی وہ پیسہ ہمیں نہیں مل رہا تھا, وہ ورلڈ بینک میں جمع ہو جاتا تھا. ورلڈ بینک پھر اس کو کس کو دے رہا ہے, اچھا جی میں نے ہارزہ کو اتنے پیسے دے دیے, ٹپٹن کو اتنے دے دیے, امپرجیلیو کو اتنے دے دیے, ہاں جی وہ انڈیا کا پیسہ آیا تھا, ہاں جی بانٹ دیے میں نے. آپ نے وہ پیسہ نہیں دیکھا, وہ پیسہ ورلڈ بینک کی قرضوں میں گھوم پھر کے تو آ جاتا تھا. پھر آپ نے ایک بات سنی ہوگی کہ وہ کہتے ہیں جی 1960s میں پاکستان اتنا زبردست ہو گیا تھا کہ ہم نے جرمنی کو قرضہ دیا تھا. اب یہ ایک بڑی
नामाकूल सी बात है, फेसबुक पे सोशल ग्रुप्स में बड़ी चल रही होती है कि जामोसों के बड़े ज़बरदस्त होता था डेकेड ऑफ डैम्स और डेकेड ऑफ डेवलपमेंट, उसकी भी कहानी इंडस बेसिन से जुड़ी हुई है। कुछ ऐसे ममालिक थे जिनको वर्ल्ड बैंक ने आमादा किया कि यार तुम भी पैसे लगाओ इस काम में, ये बड़ा अच्छा हम काम, बड़ा नेक काम करने जा रहे हैं हम, दरिया सिंध को काट फाँट करने जा रहे हैं, कट शट डिवाइड एंड डाइवर्ट करने जा रहे हैं, ये बहुत नेक काम है, तुम भी इस नेकी में अपना हिस्सा डालो। बैंक ने कहा सरमायाकारी इधर करो। बैंक ने कहा कि जनाब अगर ये हमने काम ना किया ना तो जंग हो जाएगी, और जंग बहुत बुरी चीज़ है, तो जो चाहता है ना कि दुनिया में अमन कायम रहे तो वो इसमें पैसे लगाए। उसमें ऑस्ट्रेलिया ने भी कहा यार ये थोड़े से मुझसे भी ले लो, उसमें जर्मनी ने भी कहा, जर्मनी की भी कंट्रीब्यूशन थी, पता नहीं 60 मिलियन डॉच मार्क की थी कि कितने की थी, मुझे एग्जैक्ट फिक्र नहीं पता, डोंट कोट मी ऑन दिस वन, लेकिन उनकी भी कंट्रीब्यूशन थी इसमें। और उन्होंने कहा कि जंग नहीं होनी। 1965 में जंग हो गई, जर्मनी ने अपने पैसे वापस, जर्मनी उसके लिए दे रहा था ना, जर्मनी कहा जी मैं नहीं देता हूँ, कहते कि ये तो ट्रीटी हुई इसलिए थी कि जंग ना हो, और जंग तो हो गई, इसका मतलब ट्रीटी फेल्ड है, मैं नहीं देता पैसे। वो पाकिस्तान ने रोना पिटना शुरू कर दिया, उन्होंने कहा कि जनाब वो देखो तुमने हमारे पैसे नहीं दिए, जंग तो हमने बंद कर दिया, ये हो गया वो हो गया, प्लीज़ प्लीज़ पैसे करके। तो वो जो उन्होंने चंद किस्तें देनी थी और नहीं दी, कुछ लोगों ने उसकी इस तरह से इंटरप्रिटेशन की कि पाकिस्तान ने जर्मनी को पैसे दिए, बेसिकली जो आपको उन्होंने खैरात देनी थी नहीं दी, तो आपने कहा कि वो तो हमने तुम्हें दे दी, जो बाद में उन्हें दे दिए थे। तो ये कहानी है उस चीज़ की। तो ये भी सोशल मीडिया पर वैसे किसी ने बतखा छोड़ दिया, चल पड़ा, तो असल में ये कहानी थी। तो इन्होंने किया क्या, इन्होंने जो दरिया सो कॉल्ड बेचे, वो बेचे फिर इस तरह से कि उन्होंने कहा कि चलो ठीक है जी 62 मिलियन पाउंड इंडिया दे देगा और वो 10 किस्तों में देगा और वर्ल्ड बैंक में जमा कराएगा। वर्ल्ड बैंक उस ज़माने में 7-8 करोड़ बनते हैं। हाँ जी, वो एक्चुअली अगर आप उसके वो कन्वर्जन करें ना आपको मिल जाती है फिगर्स के उस ज़माने में, क्योंकि पाउंड जो है ना 1-2 रुपए का था। हाँ, लेकिन उस वक्त जो रुपए की वैल्यू थी वो कितनी थी और उसके मुकाबले में आज कितनी है, तो उस ज़माने का 2 करोड़ का मतलब आज के कितने करोड़ है या कितने अरब है, तो वो इन्फ्लेशन कैलकुलेटर बने हुए हैं, वो आपको मिल जाते हैं, आप कर सकते हैं, वो एनालिसिस हो जाता है उसको। ये इकोनॉमी पे एक आखिरी सवाल पूछ रहा हूँ जी। हम जो गलत सिस्टम की वजह से डैम वेम वो तो सारा आपने उड़ा दिया ना उसको, अंग्रेज से लेके आज तक, लेकिन बाकी जो सीपेज है, जो अंडरग्राउंड वाटर की मैनेजमेंट है, और जो पानी खामखा बह रहा है छोटे छोटे नाली नदियों में, कसियों में, और जो हम वाहड़ कहते हैं या ज़मीन को जो देते हैं मॉड्यूल के थ्रू पानी छोटे छोटे उस पर, तो जो नहरी सिस्टम है उसमें आपके ख्याल में पाकिस्तान में ज़ाया कितना होता होगा पानी? 90% तकरीबन। क्योंकि देखिए अब वही बात है कि मैं कोई हवा में तीर नहीं मारूंगा, मैं अपने उन एक्सपीरियंसेस पे बात करूंगा जो मैंने प्रैक्टिकली चीज़ें होते हुए देखी। मैं ऑस्ट्रेलिया का आपको बता रहा था कि रकबे में हमसे 10 गुना बड़ा, वाटर रिसोर्सेज में हमसे 10 गुना कम, ठीक है, और हमें गंदम भी दे रहे हैं, हमें अनाज भी दे रहे हैं, जानवर भी दे रहे हैं, जानवर भी दे रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, और ख़ुद भी खुश है। देखिए मैं वहाँ पे हंटर वैली में रहा हूँ, हंटर वैली में दुनिया की सबसे ज़्यादा कोल माइनिंग हो रही है, वर्ल्ड्स बिगेस्ट कोल टर्मिनल हंटर वैली में है। उधर 29, मैं अपने टाइम की बात करूँ, 29 एक्टिव कोल माइंस थी, और कोल माइन में कोल वॉशरी होती है जिसमें कोयले को पानी से साफ़ किया जाता है, क्योंकि उनका वो कोयला इतना वो है पोटेंट है कि अगर उस कोयले को आप खुश्क रख देंगे तो वो कोयला खुद जल जाएगा। और ये एक्सीडेंट्स होते हैं शिप के बीच में कोयला जा रहा है तो कोयले को आग लग जाती है, शिप के बीच में कोयले को आग लग जाती है, तो उसके बीच में जैसे हम सोडियम को हवा में रखते हैं, हाँ, तो उसको आग लगेगी। उसमें उनका ये होता है कि कोयले को वॉश करके उसके बीच में एक ख़ास मॉइस्चर मेंटेन करके तो फिर वो उसको ट्रेन में ट्रांसपोर्ट करते हैं, आगे से ट्रेन उसको शिप में डालती है, और वो मॉइस्चर मेंटेन रह के तो उसने जापान तक जाना होता है, ताइवान तक जाना होता है, ऑल ओवर द वर्ल्ड उसने जाना होता है। तो उधर कोल वॉशरीज के ऊपर पानी हंटर रिवर से आता था, हंटर वैली थी बेसिकली हंटर रिवर की वजह से। उसी हंटर रिवर से एग्रीकल्चरली
جو وائن پروڈکشن تھی وہاں پہ، دیٹ واز اے بزنس آف آئی تھنک 2 to 3 billion dollars a year. تو میں ہنٹر ویلی میں نے جانا تھا فار دا فرسٹ ٹائم. تو جو میرے ساتھ میرا آسٹریلین تھا 10 خرب پاکستانی کا صرف شراب تھا جی جو وہ بناتے ہیں. جی وہ اس کے علاوہ بھی ان کی وہاں پہ ہے تھی ایگریکلچر، لیکن تو بائی پروڈکٹس ہاں، یعنی ابھی اگر آپ آسٹریلیا ٹورزم وغیرہ دیکھیں نا تو ہنٹر ویلی کے جو ونیئرز ہیں دیٹ از اے بگ ٹورسٹ اٹریکشن. آپ ادھر جائیں، مطلب ہے کہ وہ آپ مطلب ہے کہ بہت سی ایکٹیویٹیز ہیں وہاں پہ، گولف کورسز سے لے کے تو بڑی اور چیزیں بنی ہوئی ہیں. تو وہ ساری کی ساری جو اکانومی ہے دیٹ واز آل بینگ رن ود ون ریور اینڈ دیٹ واز ہنٹر ریور. میں نے کہا یار یہ ہنٹر ریور تو بڑی دیکھنے سے تعلق رکھتا ہوگا. اچھا، پھر ہنٹر ریور میں کشتیاں چلنا، کیاکنگ، واٹر سپورٹس اور اس طرح کی چیزیں بھی کچھ جگہوں کے اوپر تھیں. تو میں بڑا مطلب ہے کہ انٹریگ تھا. میں نے کہا یار جا رہے ہیں ویلی میں تو دیکھیں گے ہنٹر ریور. تو میرے ساتھ وہ آسٹریلین کولیگ تھا، ہم لوگ وہ ڈرائیو کر رہا تھا. تو میرے ہاتھ میں نقشہ تھا، اس زمانے میں یہ بھی گوگل شوگل نہیں آئے ہوئے تھے نا، تو میرے ہاتھ میں وہ کاغذ کا نقشہ تھا. تو میں نے اس کو کہا کہ یار اس ٹاؤن سے گزرنے کے بعد یہ والا جو برج آتا ہے نا، اس کے بعد تم نے پل اوور کرنا ہے. آئی وانٹ ٹو ہیو اے لک ایٹ دا ہنٹر ریور، کیونکہ وہ ایک ایسی جگہ آ رہی تھی جہاں سے میرا خیال تھا کہ اب ادھر میں ہنٹر ریور کا ایک بڑا خوبصورت منظر دیکھوں گا. وہ خیر نقشے کے حساب سے وہاں پہ رکا. میں نیچے اترا تو میں نے دیکھا ادھر دریا کوئی نہیں تھا. میں نے کہا یار میری میپ ریڈنگ غلط ہو گئی ہے. میں واپس آیا اور میں نے کہا کہ یار ادھر تو ہنٹر ریور نہیں ہے، میرے خیال میں اس برج پہ نہیں ہوں، میں اس والے برج پہ ہوں. حالانکہ نقشہ کنفیوز کر رہا تھا مجھے. کہتے نہیں یہ یہی والا برج ہے. تو میں نے کہا نیچے تو کوئی ہنٹر ریور نہیں ہے. کہتے نہیں نیچے ریور تو ہے نا. تو میں نے کہا نہیں نیچے تو ریور نہیں ہے. وہ نیچے آیا تو آپ یقین کریں کہ کوئی 10 فٹ چوڑی کوئی نالی سی چل رہی تھی. تو کہتے دیٹس ہنٹر ریور. ہمارے ادھر ریور کا مطلب ہے جب تک وہ 1-1.5 میل چوڑا نہ ہو ہم اس کو دریا نہیں کہتے، نالا، نالی یہ ٹرم ہم استعمال کرتے ہیں. میں نے کہا یار وہ تو ریور نہیں ہے. کہتے نہیں وہی ہے ہنٹر ریور. اور پھر میں وہاں پہ رہا. میں اسی ہنٹر ریور کی ویلی میں نے کافی کام کیا اور مجھے پتہ چلا کہ واٹر مینجمنٹ کہتے کس کو ہیں. اب بات یہ ہے کہ اگر آپ اپنے اریگیشن کو ان ماڈرنائز طریقوں کے اوپر لانا شروع کریں گے تو یہ جو اتنا زیادہ آپ چھپڑوں کے چھپڑ پانی کے نکال لیتے ہیں دریا میں سے اور کھیتوں میں ڈال دیتے ہیں، آپ کو اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. 1/10 یعنی آپ اس وقت 104 ملین ایکڑ فٹ پانی دریا سے ڈائیورٹ کرتے ہیں کینالز میں، ایوریج ایئر کی بات کر رہا ہوں. آپ اتنی ہی ایگریکلچر پروڈکشن بہتر کوالٹی کی 10 MAF میں کر سکتے ہیں 104 کے بجائے. ہاں، تو باقی تو 90 آپ کے پاس. اب آپ خود سوچیں کہ اگر وہ 90 دریا میں چل رہا ہے تو کتنے زبردست ہو جائیں گے آپ کے دریا. اور پھر آپ اس کے ساتھ وہ اکنامک انجنز انووک کریں نیویگیشن کے، نیویگیشن کو لے کے آئیں. آپ افغانستان تک اپنی جو ہے وہ کشتیاں چلا سکتے ہیں. آپ انڈیا تک، امرتسر اور دلی تک تو پہلے بھی جاتے تھے، تو دوبارہ ان کو لے آئیں. جب وہ آپ کی نیویگیشن کے اوپر ڈپینڈنٹ ہو جائیں گے تو ان کے پاس اور کوئی چوائس نہیں ہوگی کہ آپ کے دریا میں پانی چھوڑتے رہیں اور آپ سے دوستی کر کے رکھیں. کیونکہ جس دن انہوں نے دریا میں پانی نہ چھوڑا ان کی اپنی کشتی رک جائے گی. جس دن انہوں نے دریا میں پانی نہ روکا یا جس دن انہوں نے ہمارے ساتھ کوئی ایسی بات کی جس سے ہم ناراض ہوئے تو ہم ان کی کشتیاں روک دیں گے. لیکن وہ کیوں ایسی بات کریں گے؟ بیسیکلی انٹرنیشنل ریلیشنز میں کوئی دوست نہیں ہوتا، کوئی دشمن نہیں ہوتا. آپ کے صرف انٹرسٹ ہوتے ہیں اور کامن انٹرسٹ مینز یو آر فرینڈس. ہم نے کامن انٹرسٹ کو آگے لے کے چلنا ہے. اور واٹر جو ہے نا اس وقت میرے خیال میں پاکستان کے پاس جتنا اسٹرانگ پوٹینشیل ہے ہائیڈرو ڈپلومیسی کا اور واٹر اکانومی کو ڈیولپ کرنے کا، وہ میرے خیال میں دنیا میں اس وقت ایگزسٹنگ کسی اور ریور بیسن پہ نہیں ہے. پاکستان لوئر ریپیرین ہے. پاکستان از دا کنٹری جو اس اتنے بڑے دریا کے 4 ملکوں کے بیچ میں واحد ملک ہے جس کے پاس ڈیلٹا ہے. اور ڈیلٹا کا مطلب ہے کہ آپ کا یہاں سے دریا سمندر کو کنیکٹ ہوتا ہے. اور آٹو میں نیچرلی آپ سمندر سے کنیکٹڈ ہیں. ہاں، دوسرے کو تو ہونا پڑتا ہے آپ کے تھرو ہونا پڑے گا. اور پھر دیکھیں یہ جو دریا ہے یہ آپ کو کنیکٹ ایون سینٹرل ایشیا کے ساتھ کرتا ہے، افغانستان کے ساتھ کرتا ہے. آپ کے افغانستان کے ساتھ تمام قسم کے معاملات جو ہیں وہ فریزر میں چلے جائیں گے اگر یہ ٹریڈ شروع ہو جاتی ہے.
افغانستان کو اس پہ ڈپینڈ کریں اور افغانستان کے اوپر پھر سینٹرل ایشیا والے ڈپینڈ کریں گے. روٹرڈیم دنیا کا سب سے امیر شہر ہے. وہ کیا ہے؟ دیکھا ہے میں نے. وہ رائن کے ڈیلٹا پہ بنا ہوا شہر ہے جس نے اپنے آپ کو ڈیولپ کیا ہے ٹو فیسیلیٹیٹ سی فیئرنگ ٹریڈ اینڈ ان لینڈ نیویگیشن. وہ اس کے جنکشن پہ آ گیا تباہ ہونے کے بعد. سی فیئرنگ ٹریڈ ہے بیسیکلی اس کا جو ان لینڈ نیویگیشن کے ساتھ انٹرفیس ہے وہ روٹرڈیم ہے. اگر آپ کے پاس عریبین سی، اور بائی دا وے عریبین سی از اے ویری بزی میری ٹائم ہائی وے، پورے فار ایسٹ اور یورپ کی ٹریڈ اس راؤٹ سے گزرتی ہے. اسی طرح سے کہ جیسے آپ نے ایک بزی روڈ کے اوپر دکان ڈال دی ہے تو آپ تو آلریڈی اس بزی روڈ کے اوپر بیٹھے ہوئے، اتنی کلائنٹیج ہے آپ کے پاس. ادھر وہ جس کے پاس راستہ نہیں ہے ادھر آنے کا وہ بیچارہ چیخ رہا ہے، افغانستان ہو یا سینٹرل ایشیا ہو، ایون ایران اب تیل اور گیس کی وجہ سے. ہاں اچھا، اب اگر آپ اس نیویگیشن کے پوٹینشیل کو اس طریقے سے بہتر کریں کہ آپ ایک تو اپنے فارمرز کو اچھے ٹیکنیکس دیں اریگیشن، ایک تو اویئرنیس پھیلائیں. یہ اویئرنیس دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، اویئرنیس پھیلانے سے نہیں پھیلتی، نہیں پریکٹس کریں. ہاں نہیں وہ دیکھیں وہ چیز بالکل اپنی جگہ پہ موجود ہے، لیکن دیکھیں ابھی آپ کسی بھی دکاندار کو دیکھ لیں، ایون ریڑھی والے کو دیکھ لیں، اس کا جو بل بورڈ ہے نا وہ پینافلیکس پہ بنا ہوتا ہے. پہلے پینٹر بناتے تھے ہاتھ سے. کوئی اویئرنیس کمپین ہوئی تھی کہ بھئی پینٹر کو چھوڑو اس پہ آ جاؤ؟ نہیں سر دیکھیں نا، اس میں ایک بات بتائیں نا کہ جب تک پاکستان کے حکمران طبقوں کو یہ اویئرنیس نہیں دیں گے نا آپ کہ یہ پانی اس لیول پہ واقعی چاہیے. دیکھیں اس لیول پہ تو بہت زیادہ اویئرنیس کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر ہمارا جو ڈیسیژن میکر ہے چاہے وہ پولیٹیکل ہے چاہے بیوروکریٹک ہے، جب تک وہ اس چیز کو ریئلائز نہیں کرے گا کہ بھئی ہمارے پاس پوٹینشیل ہے، پہلی بات تو یہ کہ ان کو یقین آنا چاہیے کہ یار یہ واٹر اکانومی بھی کوئی چیز ہوتی ہے. میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ جتنا پیسہ آج تک مڈل ایسٹ نے تیل سے بنایا ہے اس سے زیادہ پیسہ بنانے کا پوٹینشیل ہمارے پاس انڈس ریور کے پانی میں ہے، اگر ہم اس کو صحیح واٹر اکانومی کی لائنز کے اوپر چلائیں. آپ ہر چیز کو واٹر اکانومی کے حساب سے سوچیں تو آپ کے پاس بہت زیادہ پوٹینشیل ہے. اور دنیا میں ٹیکنالوجی اتنی آ چکی ہے کہ آپ بہت آسانی کے ساتھ اس پوٹینشیل کو ایک گرینڈ پلان بنا کے اسٹیپ وائز فیز وائز ایک طرف سے آپ امپلیمنٹ کرنا شروع کریں. ڈاکٹر صاحب اس میں ایک بات وقفہ لے رہا ہوں میں، ایک بات مجھے صرف بتائیں، وہ یہ ہے کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ وی آر بیکمنگ آفٹر تھاٹ کنٹری یا ابھی پہلے سے کچھ کنسیو کرنا شروع کر رہے ہیں؟ نہیں، ہم بیکمنگ تو نہیں آفٹر تھاٹ، وی ہیڈ آلریڈی بین دیئر. وی اسٹارٹیڈ آف ایز آفٹر تھاٹ کنٹری، لیکن ابھی یہ کہ وی ہیو ٹو، ہمیں اب اپنا انیشیٹو لینا ہوگا، ہمیں ابھی اپنے ایکٹیو ہونا پڑے گا، ہمیں اپنے میگا پروجیکٹ خود سوچنے ہوں گے. اور سب سے بڑا میگا پروجیکٹ جو اس وقت جو ہے ہمارا جو سوچنے والا ہے وہ یہ ہے کہ دیر از نو میگا پروجیکٹ دیٹ شوڈ بی دیئر. اب ہم نے اپنی سوچ کو بدل، دنیا اس وقت میگا پروجیکٹ سے نکل رہی ہے. آپ کوئی $1 بلین سے اوپر کا پروجیکٹ نہیں کرتے، آپ چھوٹے چھوٹے پروجیکٹ کرتے ہیں. اور لیکن وہ جو چھوٹے چھوٹے پروجیکٹس ہیں وہ اس طریقے سے ہے کہ وہ انٹیگریٹڈ ہے اور لوکل ریجن بائی ریجن، لیکن ایٹ اے سرٹن لیول آپ کی پالیسی اور آپ کی جو ہے ویژن اس میں وہ انٹیگریٹڈ ہے، ایز پر پالیسی ہیں. اور وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں وہ ڈفرنٹ ٹائمز ڈفرنٹ اسکیلز میں فٹ ہوتی جا رہی ہیں، لیکن دیٹ از میکنگ ون بگ پکچر جو کہ آپ نے سوچ رکھی ہے. آپ نے اپنے ویژن کو سیدھا کرنا ہے. اس وقت جو آپ کا سب سے بڑا چیلنج ہے وہ یہ کہ آپ نے اس ایک ویژن کے اوپر اپنے تمام پالیسی کو لے کے آنا ہے کہ جس میں سینرجی ہو. یعنی میں انرجی کا پروجیکٹ کروں تو اس سے واٹر کو نقصان نہ پہنچے، میں واٹر کا پروجیکٹ کروں تو انرجی کو نقصان نہ پہنچے، ٹریڈ کو نقصان نہ پہنچے، ایگریکلچر، بلکہ اس طرح سے ہے کہ جب میں فرض کریں میں ان لینڈ نیویگیشن کا پروجیکٹ کرتا ہوں تو میں جو چیز سندھ میں پروڈیوس کرتا ہوں وہ دریا کے راستے سیدھی مڈل ایسٹ پہنچ جائے. اس کی کاسٹ بہت کم ہوگی مڈل ایسٹ پہنچنے کی اور تر و تازہ پہنچ جائے گی،
کیونکہ آج کل کشتیاں ہیں ان کے اوپر فریزر لگے ہوتے ہیں، ان نو ٹائم وہ وہاں پہ پہنچ جائے گی، اور جس کاسٹ کے اوپر وہاں پہ وہ پہنچے گی اس کاسٹ کے اوپر آپ پروفٹ لینے کے بعد بھی وہ کاسٹ دے رہے ہوں گے جس کاسٹ پہ ادھر باقی آپ کا کمپیٹیٹر پہنچا ہی نہیں سکتا، پہنچ ہی نہیں سکتا، پہنچ ہی نہیں سکتا، بالکل، نہ یورپ سے پہنچا سکتا ہے، نہ ہاں، افریقہ سے پہنچا سکتا ہے، نہ انڈین پنجاب سے وہ چیز آ سکتی ایئر ہے۔ ٹیرف تو 20 گنا زیادہ ہے۔ ہاں وہ دیکھیں نا، آپ کی وہی چیز اس سے بہتر کوالٹی کی اتنی تازہ وہاں پہ پہنچ گئی، ٹھیک ہے، اور آپ اس کا 1 ریال لے رہے ہیں ود 50% پروفٹ، دوسرا اس کو پہنچانے کے 4 ریال لگ رہے ہیں۔ اور بقول آپ کے اس ایکٹیویٹی سے، اس کلچر سے اس کلچر کو کس طرح انٹرمنگل کر رہے ہیں۔ ہاں ایگزیکٹلی، تو دیکھیں یہ وہ چیزیں جو آپ نے آگے لے کے، اب میں اگر کہتا ہوں کہ یہ ریور نیویگیشن کا پروجیکٹ کرنا ہے تو وہ آپ کے ایگریکلچر کی مارکیٹ کو سپورٹ کر رہا ہے۔ ابھی آپ دیکھیں سندھ میں ایک میں نے چیز بڑے افسوس کے ساتھ آبزرو کی ہے کہ سندھ کا فارمر از ناٹ لیس پروڈکٹیو، وہ پروڈکٹیوٹی پوری کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اس کو آگے مارکیٹ نہیں ملتی۔ مارکیٹ نہیں ہے، وہ ٹماٹر لگاتا ہے، اس کے بعد میں نہر میں پھینک دیتا ہے، کہتے ہیں یار کنارے پہ پڑے ہیں روڈ کے، کیونکہ ٹرانسپورٹ کا ان کو نہیں ملتا پورا، ایگزیکٹلی، کہ کمانا تو دور کی بات۔ لیکن اگر اس کو پراپر مارکیٹ مل رہی ہو، ابھی دیکھیں مارکیٹ تو ہمیں اپنے فارمر کو اس طرح سے دینی چاہیے کہ بیج لگانے سے پہلے اس کی چیز بک چکی ہو اور اس کو اس کی 50% پیمنٹ مل چکی ہو۔ جیسے آم ہے، ہاں آم کے کھیت پہلے بک چکے ہوتے ہیں۔ ایگزیکٹلی، ہاں، تو دیکھیں ہم جب ایگریکلچر کی بات کرتے ہیں، واٹر اکانومی، تو ہم کہتے ہیں کہ اف اٹ از ناٹ سولڈ اٹ از ناٹ سون، اگر یہ بکی نہیں ہے تو اس نے تو اگاؤ ہی مت، تو بیجو ہی نہیں، ہاں اگاؤ ہی مت، اگر بکی نہیں ہے تو بیجو ہی نہیں۔ ہاں، اف اٹ از ناٹ سولڈ اٹ از ناٹ سون۔ صرف اس ایک چیز کو ذہن میں رکھ کے اگر آپ پلاننگ کریں کہ یار اس چیز پہ پلان کرتے ہیں تو پلان ہی کو بڑے مختلف قسم کا بنے گا۔ میں آخری ایک وقفہ لوں، پھر ایک آخری سوال پوچھوں گا، میں معافی چاہتا ہوں۔ آخری سوال اگلے وقفے میں ہم آخری بات ہی پوچھیں، وہ یہ ہے کہ یہ جو مصنوعی بارش ہے اس کا پاکستان پہ کیا اثر ہو سکتا ہے، منفی مثبت، نیچرل ان نیچرل کیا باتیں ہیں، اور یہ جو کلاؤڈز جمع کر کے برسانے کی باتیں ہیں جو دبئی کر رہا ہے، دوسرے ممالک کر رہے ہیں۔ ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد ملتے ہیں۔